السلام علیکم ناظرین۔ کربلا ایک ایسا لفظ ہے جو جب بھی سننے کو ملتا ہے انتہا درجہ کی سفاکی اور بربریت پر مبنی واقعہ کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ ایک ایسا اذیت ناک واقعہ جو نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ کربلا کی ابتدا کن وجوہات کی بنا پر ہوئی، اس کو مستند احادیث کی کتب کے حوالوں سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ چونکہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار ہوں، اس حوالے سے میرا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے، حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ حضرت معاویہ کا ہرگز یہ مطالبہ نہیں تھا کہ حکومت کا اہل میں ہوں، مجھے خلافت دی جائے، یا میں علی کو نہیں مانتا، یا میں معاذ اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا سمجھتا ہوں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت معاویہ کے حکم پر سیدنا علی المرتضیٰ کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ عربی میں سب و شتم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کسی کی پالیسیوں پر اعتراض کرنا بھی سب و شتم کے معنی میں آتا ہے۔ کسی سے اختلاف کرنا، اعتراض کرنا اور کسی کی رائے کو رد کرنا بھی سب و شتم ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، جبکہ حضرت علی کا موقف تھا کہ مدینہ میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا ٹولہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان سب کو پکڑ کر لٹکانا شروع کیا تو مدینہ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اختلاف بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کے پیچھے نہ پیسے، نہ دولت اور نہ حکومت کا لالچ تھا۔ یہ محض وہ الزامات تھے جو اسلام دشمن اور مخالف قوتوں نے حضرت معاویہ پر لگائے تھے۔ اس مسئلے پر نہ تو حضرت علی المرتضیٰ پر الزام لگایا جا سکتا اور نہ ہی حضرت معاویہ پر۔ یہ محض رائے کا اختلاف تھا۔ ابتدا میں حضرت معاویہ کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام تھے، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ بعد میں حضرت عائشہ کا موقف تبدیل ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے مسئلہ سلجھنے کی بجائے الجھتا ہی چلا جا رہا ہے اور بگاڑ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے انکار کیا۔ وجہ وہی تھی کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پر نہیں لٹکایا جاتا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت علی کا کہنا تھا کہ فی الحال ایسا کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت دو حصوں میں تقسیم ہونے لگی۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ معاویہ کو اپنے مطالبے سے دستبردار ہو کر میرے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے۔ قرآن کا حکم ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر مسلمانوں کا کوئی فریق بغاوت پر اتر آئے، حکومت وقت سے لڑائی کرے اور ایسا طبقہ جو حکومت سے اتفاق نہ کرے اس سے قتال کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت مجھ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جو لوگ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو رہے جبکہ میری خلافت بھی قائم ہو چکی ہے، میں ان کو اپنی تلوار کے زور پر بیعت کرنے پر مجبور کروں۔ حضرت معاویہ کا موقف یہ تھا کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت کے خلاف بغاوت غلط ہے، لیکن جس کو میں نے حکومت مانا ہی نہیں ہے تو میرا یہ عمل بغاوت کیسے کہلائے گا؟ یہ اختلاف رائے ہے۔ ناظرین، یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی ہوا ہے، تابعین میں بھی ہوا ہے، ائمہ مجتہدین میں بھی، اور آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس قسم کے اختلافات مکمل ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اختلاف کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر تو وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جائے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، لیکن اگر غلط نتیجے پر پہنچ جائے تو تب بھی 1 اجر ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ اس کے بس میں جو تھا وہ کر لیا۔ اب پیغمبر تو موجود نہیں کہ آ کر بتائیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ بہرحال یہ اختلاف چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتا ہے اور بڑے مسائل میں بھی، اور تو اور ایسے میں صحابہ کرام کی ایک تیسری جماعت بھی منظر عام پر آ گئی۔ ان کا کہنا تھا نہ تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں اور نہ حضرت معاویہ کے، کیونکہ دونوں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو ہم لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا موقف یہ تھا کہ میرے لیے تلوار اٹھانا واجب ہے۔ حضرت علی کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت تھی ان کا بھی یہی موقف تھا۔ حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ میں باغیوں کی فہرست میں نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے خلافت کو تسلیم ہی نہیں کیا، اور ان کے ساتھ بھی صحابہ کی ایک جماعت تھی۔
جبکہ تیسرا فریق وہ تھا جن کا موقف تھا کہ ہم نہ تو علی کا اور نہ معاویہ کا ساتھ دیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری تلوار سے کسی مسلمان کا خون ہو اور یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک بات بالکل واضح ہے کہ ان تینوں فریقوں میں سے جو حق پر تھے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کیونکہ خلافت ان کے پاس تھی۔ صحابہ کرام کے باقی دونوں فریق غلطی پر تھے، مگر یہ غلطی اجتہادی ہے، نفس پرستی والی، حکومت کی لالچ والی، ہٹ دھرمی والی یا ضد والی نہیں ہے۔ یہ وہ والی غلطی ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجتہد سے غلطی ہوئی ہے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ ان کو بھی جتنی سمجھ میں آیا انہوں نے اس حساب سے کیا۔ اس دوران دو جنگیں ہوئیں، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ دونوں جنگوں کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو خوارج نے شہید کر دیا۔ یہ وہی خوارج ہیں جو حضرت عثمان کے قاتل تھے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 6 ماہ کی خلافت رہی۔ پھر حضرت حسن نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ عار اور ذلت کی بات ہے، آپ کے والد کی جن سے دشمنی رہی ہو اور جن کے خلاف 2 جنگیں لڑی ہوں، بیٹا ان کے ہاتھ پر بیعت ہو رہا ہے، تعجب ہے۔ اس موقع پر سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی الفاظ ہیں کہ میں دنیا کی ذلت کو جہنم کی آگ پر ترجیح دیتا ہوں، یعنی میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت حسن کا موقف اپنے والد محترم کے موقف سے مختلف تھا اور یہ محض اختلاف رائے تھا۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پیشن گوئی کر چکے تھے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 فریق کے درمیان صلح کرائے گا۔ جب حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہوئی تو حضرت معاویہ نے حضرت حسن کے اکرام میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ متواتر روایات ہیں کہ حضرت معاویہ جتنا حضرت حسن کا اکرام کیا کرتے تھے اتنا کسی کا نہیں کرتے تھے۔ حضرت معاویہ صحابی رسول تھے، لیکن بہت سارے صحابہ کرام کو آپ کے طریقہ حکومت پر اعتراض تھا، کیونکہ جو بھی تھا بغیر چناؤ کے حکومت ملی تھی۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت ہونے کے بعد بھلا کس سے اعتراض ہو سکتا تھا؟ امیر معاویہ کے دور خلافت میں جہاد کی وجہ سے اسلام کی بہت سی فتوحات ہوئیں، حتیٰ کہ بر صغیر میں جو اسلام پھیلا اس کا بہت بڑا حصہ امیر معاویہ کے دور میں فتح ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یزید خلیفہ بنا تو چند صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جمہور صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یزید کا طریقہ خلافت اگرچہ غلط ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام مسلط کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو۔ اور ایسا ہی تھا کہ بغیر سلیکشن کے زبردستی مسلط ہو گیا، اور جو مسلط ہوا وہ کسی بھی لحاظ سے حکومت کرنے کا اہل نہیں تھا، غلام تھا، اور غلام کبھی بھی حکومت کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اسلام کا حکم اس لیے تھا کہ اس کے پاس طاقت تھی، زبردستی مسلط ہوا، اب اگر اس کے خلاف جاؤ گے تو وہ ہٹنے والا نہیں، الٹا خون خرابہ، قتل و غارت اور فساد پیدا کرے گا۔ خلیفہ کی تعریف کیا ہے؟ یعنی جس کے پاس قوت نافذہ ہو، وہ جو کہتا ہو کر کے دکھا سکتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے، کہنے کی حد تک آپ کو اجازت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں یزید جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر تیار نہیں ہوں۔ کوفہ کا گورنر بدبخت اور ظالم عبید اللہ بن زیاد تھا۔ ایک وقت آیا کہ کوفہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لخت جگر کے نام خطوط آنے لگے۔ اہل کوفہ نے خطوط میں اپنی خواہش کا یوں اظہار کیا کہ یہاں سے سنت ختم ہو گئی ہے اور بدعات
عام ہو گئی ہیں، اس لیے یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا حسین کا خیال تھا کہ اگر سب تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر لڑائی اور بغیر بڑے قتال کے، مسلمانوں کے خون خرابے کے بغیر ختم ہو سکتی ہے۔ جو اطلاع حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی دراصل وہ غلط تھی، بلکہ دشمنوں کی ایک بہت بڑی اور بھیانک چال تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر بے خبر تھے کہ اگلے چند دنوں میں کیا قیامت برپا ہونے والی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی کربلا کا رخ نہ کرتے، کیونکہ سیدنا حسین کا موقف بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ ٹکرائیں۔ حضرت حسین کے نام پے در پے خطوط کا سلسلہ جاری تھا، یہاں تک کہ جب آپ کو کم و بیش 50 یا اس سے زائد خطوط موصول ہوئے تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا تاکہ باقاعدہ طور پر وہاں کی صورتحال ان پر واضح ہو سکے، لیکن افسوس کہ کوفہ کی حکومت نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ کوفہ والوں نے ظلم کی ابتدا کر دی تھی، لیکن امام حسین مسلم بن عقیل کی شہادت سے بے خبر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت ہرگز بغاوت کی نہیں تھی، لیکن کوفہ کے گورنر اور یزید اس سچائی کو دلی طور پر تسلیم کرتے تھے کہ در حقیقت حکومت کے اصل اہل تو نواسۂ رسول ہی ہیں، اور یہی خدشہ ان کو انتہائی اقدام کی طرف لے گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت حسین امیر یا خلیفہ بننا چاہتے ہیں۔ لاشعوری طور پر یہ خوف یزید کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا۔ سیدنا حسین مکہ سے حج کے بعد جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، کوچ سے پہلے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام نے آپ کو کوفہ جانے سے بہت روکا۔ بعضوں نے تو اپنے خدشات کا اظہار ایسے بھی کر ڈالا کہ ہمیں آپ کی شہادت کا یقین ہو چلا ہے، کیونکہ جس صورتحال میں آپ روانہ ہو رہے ہیں حکومت یہی سمجھے گی کہ آپ بغاوت کرنے آ رہے ہیں۔ حکومت آپ کو اس بنیاد پر قتل نہیں کرے گی کہ آپ نواسۂ رسول ہیں، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، البتہ اس بنیاد پر قتل کر سکتے ہیں کہ آپ کی نیت حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی ہے، اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے پاس اس سچائی کی دلیل بھی موجود ہے کہ حکومت کا باغی کوئی بھی ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جب مسلمان کسی ایک امیر کے ساتھ جمع ہو جائیں اور پھر اس کے خلاف اگر کوئی اٹھے تو اسے قتل کر دو، خواہ وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں نے ابھی یزید کی حکومت کو قبول نہیں کیا، اس لیے مجھ پر اس حدیث کی شرائط لاگو نہیں ہوتی۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر اپنے بھائی کی شہادت کا پتہ چلا اور اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہو گیا کہ یہاں حالات میری سوچ کے بالکل برعکس ہیں۔ بدبخت لعین اور ظالم ابن زیاد نے حکم جاری کر دیا کہ سیدنا حسین کو بغیر کسی شرط پر گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کی انتہا درجہ کی توہین تھی، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے مقام پر یہ موقف تھا کہ اگر میں بیعت ہوں گا بھی تو براہ راست یزید کے ہاتھ پر ہوں گا جو کہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ یہ بھی تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر کے شام جانے کا ارادہ کر لیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین دراصل شام ہی کے راستے پر تھے اور کربلا کے مقام سے گزر رہے تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے ملاقات اور مذاکرات کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ آپ کا موقف تھا کہ یزید سے مل کر حالات و واقعات کا جائزہ لے کر میں خود اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا، کیونکہ سیدنا حسین کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا ہرگز نہیں تھا، مگر ابن زیاد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت پر ظلم یہ کیا کہ آپ کو شام جانے کا راستہ نہیں دیا۔ اس ملعون نے اپنی توہین محسوس کی کہ میرے ہاتھ بیت کیوں نہیں ہو رہے۔ اس نے لشکر بھیجا جس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ارشاد فرمایا، میں عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہوں۔ کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔
کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ جل جلالہ کے فیصلے نافذ ہو کر ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں خون آلود مٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مٹی ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے کوفہ کے گورنر کے ہاتھوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کروانا ہی تھا تاکہ اس کی بدبختی اور ذلت ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ سیدنا حسین اگر پھر بھی تلوار چلاتے تو معاذ اللہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ آپ باغیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسے کو اس الزام سے بھی محفوظ رکھا اور آپ نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ یاد رکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جو لڑائی لڑے ہیں وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی بلکہ دفاعی لڑائی تھی۔ آپ لڑائی سے دستبردار ہو چکے تھے، باوجود اس کے حکومت آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ مجھے واپس مکہ جانے دیا جائے، لیکن ان بدبختوں کی نیت میں کھوٹ تھا۔ نتیجتاً ان بدبختوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام تر ساتھیوں کو گھیر لیا، مردوں میں ماسوائے زین العابدین کے سب کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے۔ اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکمران ہوں، عوام بھی مسلمان ہو اور حکمران بھی مسلمان، اور ان کے ہاتھوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گردن اڑا دی جائے، کیا منظر ہوگا۔ جب یزید بدبخت کے پاس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا گیا تو اس نے چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو چھوا۔ وہاں موجود ایک صحابی رسول تڑپ اٹھے، بولے اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں پر بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ وہ منظر کیا ہوگا، ان صحابی کے جذبات کیا ہوں گے، ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی جو سب کچھ اپنی کھلی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں نہیں ہوا کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہل بیت کو قتل کر دے۔ اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی نہیں ملتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قتل ہوا، وہ بھی بڑا ظلم تھا، لیکن یہ قتل اس نوعیت سے کہیں بڑھ کر تھا کیونکہ حضرت عثمان کا قتل باغیوں کے ہاتھوں ہوا تھا، نہ کہ حکومت کے ہاتھوں۔ یہاں تو اسلامی حکومت کے ہاتھوں قتل ہوا ہے جس پر لوگ بیعت کر چکے تھے، چاہے پانی بند کر دیا ہو یا نہیں، کھانا ملا ہو یا نہیں۔ ہماری نظر میں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے، جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے۔